تو بات یہ ہے آپ کو ووٹ چاہیے ہیں 188 جو آپ کے پاس موجود ہیں. اب اس میں سے یہ کم ہو گیا تو 187 پیچھے رہ گئے اور مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی 180 پہ کھڑے ہیں. 7 ووٹوں کا فرق ہے. اب 7 ووٹوں کا فرق، شاید یہ 5 ووٹوں کا فرق ہوتا اگر شرک پوری صاحب نے اور فیصل نیازی صاحب نے استعفیٰ نہ دیا ہوتا. انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، سب کے سامنے دیا ہے. آپ نے لیا استعفیٰ. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نے ان کو کروڑوں کی آفر کی ہے. تو بات یہ ہے، نہ ہم کہیں گے. میرے لیے شرک پوری صاحب قابل احترام ہیں، آج بھی ان سے رابطہ ہے. واپس آئیں گے واپس لیں گے ان کو، بالکل لیں گے، کیوں نہیں لیں گے. ہماری پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہیں. تو یہ اب ان دونوں کو نکال کے فرق 7 کا رہ گیا بھائی جان. اسی لیے آپ کا یہ جو رونا ہے یہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیخ و پکار ہے عطا تارڑ کو گرفتار کر لو، اس کو بند کر دو، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ابھی ایک استعفیٰ آیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید بھی آ جائیں. اور 7 ووٹ ہیں آپ کے پاس اور آپ کی پارلیمانی پارٹی میں آج صرف 100 افراد موجود تھے. تو ٹھیک ہے، چیخ و پکار ضرور کریں، مگر ایک اور بات میں کرتا چلوں. مولانا الیاس چنیوٹی ہمارے چنیوٹ سے ایم پی اے ہیں. پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے نے وہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے. انہوں نے سعودی عرب کی مقدس زمین پر حج کے فریضے کے دوران مولانا الیاس چنیوٹی کے پاس ایک شخص کو 10 کروڑ رشوت دے کے بھیجا. اب ایک بندہ حج پہ ہے، آپ کو بڑا شوق ہے وزیر اعلیٰ بننے کا، آپ کا بیٹا بھی دیوانہ وار پھر رہا ہے، آج بھی پرائیویٹ جیٹ پہ اسلام آباد گیا ہوا تھا، اور اسلام آباد میں بھی جا کر جو ایم پی ایز ہیں کچھ اسلام آباد میں موجود ان کی منت ارلا کر رہا تھا. تو یہ آپ کو شوق ہے، بالکل ہے، ہونا بھی چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کا. مگر ایک بندہ حج پہ گیا ہے، مقدس سرزمین پر موجود ہے، حج کی ادائیگی کے دوران رشوت دینا ایک مکروہ اور کبیح عمل ہے، مگر آپ اس سے بھی باز نہیں آئے. اصل میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان کے کان میں آگے کہتے ہیں نا اسلامی ٹچ دیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں. اندر سے تو کھوکھلے ہیں، اندر سے تو سارا رشوت کا مال ہے. آج بھی ہماری اب یہ دیکھیں ایک سٹوری یہ آ گئی کہ ایک ایم پی اے الیاس چنیوٹی فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پیچھے رشوت دے کے سعودی عرب بھیجا گیا. ہماری فیصل آباد سے ایک ایم پی اے ہیں، بزرگ خاتون ہیں، بیمار ہیں، ان کے گھر میں اپنے 2 عزیزوں کو بھیجا رشوت کے پیسے دے کر. اب ان کے جو داماد ہیں ہماری ایم پی کے کرنل زاہد، انہوں نے گالیاں دے کر ان لوگوں کو گھر سے نکالا. آپ اندازہ کریں کہ ایک تو کسی کے گھر میں چلے جانا بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، اور اس کے بعد رشوت آفر کرنا، بیگ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے. تو آج گالیاں دے کر ان کو نکالا ہے. تو چوہدری صاحب بس کر دیں. اب آپ کے بندے اگر استعفوں پہ آ گئے ہیں اور اب آپ کی حرام کا پیسہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے تو کتنا آگے جائیں گے؟ تو فواد چودھری صاحب، بند تو پرویز الہی اور اس کے بیٹے کو کرنا چاہیے. آپ کو عطا تارڑ کھٹکتا ہے تو میں جیلم میں آ کے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے گھر آ کے بیٹھوں گا چودھری فروخ الطاف صاحب کے پاس. اور مجھے روک سکتے ہیں تو روکیے گا، بڑے شوق سے روکیے گا. میں آپ کی طرح پارٹیاں تبدیل کرنے والا شخص نہیں ہوں. میں نے آنکھ اسی پارٹی میں کھولی اور انشاءاللہ آنکھ بند بھی اسی پارٹی کے اندر ہوگی. آپ کی طرح چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھے لوگوں کی خوشامدیں، فرشی سلام کرنے مجھے نہیں آتے. تو کتنا آگے جائیں گے؟ تو فواد چودھری صاحب، بند تو پرویز الہی اور اس کے بیٹے کو کرنا چاہیے. آپ کو عطا تارڑ کھٹکتا ہے تو میں جیلم میں آ کے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے گھر آ کے بیٹھوں گا چودھری فروخ الطاف صاحب کے پاس. اور مجھے روک سکتے ہیں تو روکیے گا، بڑے شوق سے روکیے گا. میں آپ کی طرح پارٹیاں تبدیل کرنے والا شخص نہیں ہوں. میں نے آنکھ اسی پارٹی میں کھولی اور انشاءاللہ آنکھ بند بھی اسی پارٹی کے اندر ہوگی. آپ کی طرح چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھے لوگوں کی خوشامدیں، فرشی سلام کرنے مجھے نہیں آتے. تو یہ